اپنا نائب، اپنا خلیفہ، اپنا گورنر، اپنا وائسرائے بنانے لگے ہیں، جو اس زمین میں فساد کرے گا اور خون خرابہ کرے گا۔ وَنَحْنُ، اور ہم موجود ہیں، نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، تیری حمد کے ساتھ ہر وقت تیری تسبیح، تیری پاکیزگی، تقدیس بیان کرتے ہیں۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری تقدیس کرتے ہیں۔ یعنی اگر عبادت اور اطاعت کا تعلق ہے تو اے اللہ ہمیں تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے، ہم تو ہر وقت تیری حمد، تیری تسبیح، تیری تقدیس کرتے ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا، انی اعلم ما لا تعلمون، تم جو نہیں جانتے ہو میں وہ جانتا ہوں۔ بات یہ ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں بلیو پرنٹ بنایا ہوگا، نقشہ دکھایا ہوگا کہ اس میں میں یہ میٹیریل رکھ رہا ہوں، تو اس کے اندر گناہ کی بھی بات ہوگی، عبادت کی بھی بات ہوگی، اس کی آزادی کی بھی بات ہوگی کہ میاں فرشتوں تم تو عبادت کرنے پہ مجبور ہو، تم تو کچھ اور کر بھی نہیں سکتے، میں حضرت انسان کو ایسی مخلوق بنا رہا ہوں کہ میری عبادت مجبور ہو کے نہیں کرے گا، اپنی مرضی سے، اپنے شوق سے کرے، اور اگر نہیں چاہے گا تو گناہ کر لے گا۔ میری عبادت نہیں چاہے گا تو میرے احکام کی خلاف ورزی کر دے گا، اور آگے بڑھے گا، میرے وجود سے انکار کر دے گا، میں اس کو یہ بھی اختیار دیتا ہوں۔ اب اس پہ تو سب کانپ اٹھے کہ جی یہ کیا مخلوق ہوئی، آپ کا ہو خلیفہ اور آپ کا باغی بھی ہو۔ فرمایا نہیں، تم سب کچھ نہیں جانتے، آؤ پھر ایک تمہیں تھوڑا سا ڈیمونسٹریشن دے دیتے ہیں۔ انسان کو پیدا کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت دنیا میں جو چیزیں تھیں ان کے نام، ان کی معرفت سب کے سامنے بیان کر دی۔ فرشتے بھی سن رہے تھے، انسان بھی سن رہے تھے، حضرت آدم موجود تھے، سب کچھ بیان کر دیا گیا۔ اب فرشتوں سے کہا کہ یہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں ذرا بتاؤ یہ کیا، میں نے کیا کہا تھا، چیزوں کے نام بتاؤ، ان کی حقیقت بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا کہ جی ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا، یہ ہمارے سمجھنے کی چیز نہیں تھی، یہ چیزوں کے نام رکھنا، ان کی حقیقت جاننا، ان کی صفات اور خواص ڈھونڈنا، یہ تو کمبخت سائنسدانوں کا کام ہے، یہ تو انسان ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو چیزوں کے نام سمجھائے۔ یہ ایک نام رکھنے کا بھی ایک فن ہوتا ہے، سائنس کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز کا نام رکھ دیتے ہیں، بعد میں جب وہ چیز سامنے موجود نہ، اب دیکھنا بھی یہ مائک ہے، سامنے موجود ہے، میں اس کو کہتا ہوں یہ مائک ہے، اب اس کو میں ہٹا لیتا ہوں اور میں مائک کا لفظ کہتا ہوں تو آپ سب کے تصور میں اس کی تصویر آ جاتی ہے، سب کے دماغ میں آ جاتی ہے، اس لیے کہ اس کا ایک ہم نے مل جل کے نام رکھ لیا ہے۔ عزیزان گرامی، سائنس کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے کہ کسی چیز کا ایک نام رکھا جائے، اور جب وہ نام لیا جائے تو سب کی سمجھ میں وہ بات آ جائے، پھر اس کے خواص، اس کی صفات ڈھونڈی جائیں، پھر اس کا اس چیز سے تعلق جوڑا جائے، اس کا اس سے جوڑا جائے، پھر ان میں کوآرڈینیشن پیدا کیا جائے، اسی کو سائنس کہتے ہیں۔ یہ کام بیچارے فرشتوں کے بس کا تھا نہیں، اس لیے وہ ہار گئے اور انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور آدم کی برتری کو مان لیا، اور برتری کی علامت کیا تھی کہ اچھا اس کے سامنے سجدہ کرو، سجدے میں گر جاؤ۔ یہاں ایک بات آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، اور وہ مفسرین نے لکھی ہے۔ فرشتے کیا ہیں؟ ذکر، تسبیح، مناجات، اطاعت، مسلسل نفلی عبادت، یہ فرشتے ہیں۔ انسان کیا ہے؟ علم، معرفت۔
جس چیز کو کامیابی نصیب ہوئی اور برتری نصیب ہوئی وہ انسان کا علم تھا، اس کی معرفت تھی، اس کی حکمت تھی، جس کی وجہ سے فرشتوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس اعتبار سے وہ حدیث سمجھ میں آئی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فقیہ، ایک عالم 1000 عابدوں کے مقابلے میں شیطان پہ بھاری ہوتا ہے۔ اس لیے اصل برتری اس کائنات میں دوستو علم اور معرفت کو ہے۔ ذکر کے مقابلے میں بھی، تسبیح و مناجات کے مقابلے میں بھی علم اور معرفت کو برتری حاصل ہے، اور یہ ہم نے پہلے ہی دن دیکھ لی۔ اب سب سجدے میں چلے گئے، وہاں ایک بیٹھا ہوا تھا کج بحث فلسفی، اس نے کہا جی میں تو نہیں کرتا، انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، اس آدم سے، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اے اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، اور آگ اور مٹی کا کیا مقابلہ؟ مٹی پھینکو نیچے کو جاتی ہے، آگ اوپر کو جاتی ہے، مٹی تاریک چیز ہے، ظلمت ہے اس میں، آگ میں روشنی ہے، آگ میں گرمی ہے، طاقت ہے۔ ابلیس کو آگ سے بنایا گیا تھا، تو اس نے کہا میں اس سے افضل ہوں، میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کروں، انکار کر دیا۔ فرمایا انک من الرجیم، تم دھتکارے گئے۔ اس کے بعد قصہ آدم میں ہم ایک اور چیز پڑھتے ہیں کہ حضرت آدم کو ابلیس نے بہکایا اور کہا اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے ذرا مہلت دے دیجیے، اس شخص کی وجہ سے، آدم کی وجہ سے، اے اللہ تو نے مجھے ذلیل کر دیا، تو نے مجھے رسوا کر دیا، اس آدم کی وجہ سے میں اس سے بدلہ لوں گا، مجھے اس کی مہلت دے دے قیامت تک، میں اس کی اولاد میں سے میں لوگوں کو تیری اطاعت اور تیری بندگی اور تیری عبادت نہیں کرنے دوں گا، جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تجھے مہلت ہے، لیکن یاد رکھنا کہ سب لوگ تیرے پیچھے نہیں چلیں گے، کچھ میرے بندے بھی ہیں جن پہ تیرا زور نہیں چلے گا، تو جتنا زور لگاتا ہے لگا لے، تیرا زور ان پہ نہیں چلے گا، وہ میرے ہی رہیں گے۔ اور اسی موقع پہ کہا ان ھذا صراطی، ان ھذا صراط علی مستقیم، یہ میرا راستہ ہے، سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، جو اس راستے پہ آئیں گے وہ مجھ تک پہنچ جائیں گے، تیرا زور نہیں چلے گا۔ لیکن بہرحال اس نے اپنی ایک چال چلی اور جنت میں حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو بہکایا، اور بہکانے سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میاں اس درخت کے قریب مت جانا، جو چاہو کھاؤ پیو، جہاں چاہو آؤ جاؤ، لیکن دیکھو یہ ایک درخت ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ شیطان نے قسمیں کھا کھا کے یہ کہا کہ دیکھو میری بات مان لو، یہ درخت جو ہے یہ شجرۃ الخلد ہے، یہ دوام کا درخت ہے، نہیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، یہ جو جنت کے عیش آرام ہے یہ چند دن تک تمہیں رہیں گے، پھر ختم ہو جائیں گے تمہارے۔ ہاں اگر اس درخت کے قریب تم چلے گئے، اس کا پھل کھا لیا، تو پھر تمہیں یہاں سے کوئی نہیں ہلائے گا۔ آ گئے اس کے بہکاوے میں، اللہ کی نافرمانی کر دی۔ اللہ کی نافرمانی کرتے ہی وہ جو شاہی پوشاک پہنی ہوئی تھی وہ اتر گئی، ننگے ہو گئے۔ ایک بات دوستو ذرا یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ اللہ کی نافرمانی سے انسان کے ستر کھل جاتے ہیں، پوشاکیں اتر جاتی ہیں۔ وہاں تو شیطان نے ہماری پوشاک اتاری تھی، یہاں مغربی تہذیب نے ہماری پوشاک اتار دی۔ یہ مغربی تہذیب بھی شیطان ہے، اس نے ہمارے کپڑے اتار کے رکھ دیے، اس نے ہماری بیویوں کو ننگا کر دیا۔ پہلے برقعے اترے، پھر چادریں اتری، پھر دوپٹے اتر گئے، اور پھر بال بھی اتر گئے۔ اور حدیث میں ہم نے پڑھا کہ لعن اللہ علی الکاسیات العاریات، اللہ تعالیٰ ان عورتوں پہ لعنت بھیجتا ہے جو کپڑے پہن کے بھی ننگی رہتی ہیں۔ میری بہنیں اور میری بچیاں اس وقت سن رہی ہیں، یہ
جنت میں بھی ہماری پوشاک شیطان نے اتاری تھی. فطافقا یخصفان من ورق الجنہ، پھر وہ درختوں کے پتے اکٹھے کر کر کے وہ اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے. ہمارے بابا آدم بھی اور ہماری اماں حوا بھی، وہ جو شاہی پوشاک تھی وہ یک لخت ان سے چھن گئی. اللہ کی نافرمانی کا ایک واضح ثبوت یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پوشاک، اس کا لباس، وہ جو شرم کا لباس ہے وہ اس سے چھن جائے. میں اپنے بھائیوں سے اور بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس اللہ کی نافرمانی کی علامت سے بچنے کی کوشش کریں. سب سے پہلی چوٹ جو ہم پہ شیطان نے ڈالی ہے نافرمانی کے نتیجے میں، وہ ہمارے کپڑے اتر گئے، شاہی پوشاکیں اتر گئی. اس کے بعد کیا ہوا جی؟ حضرت آدم کو تو پتہ چل گیا کہ بھی مارے گئے، فوراً رونا دھونا شروع کر دیا. ایک بنیادی فرق ہے میرے دوستو شیطان میں اور آدم میں. غلطی شیطان سے بھی ہو گئی، اس نے سجدہ نہیں کیا، انکار کر دیا. غلطی آدم سے بھی ہو گئی، اس کو روکا گیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، وہ چلا گیا، دونوں چلے گئے. لیکن انسان میں اور شیطان میں ایک ہی بنیادی فرق ہے کہ شیطان نے غلطی کی تو وہ اکڑ گیا، انسان نے جب غلطی کی تو وہ جھک گیا. اس نے غلطی مان لی اور اس سے توبہ کر لی، اور پھر یوں کہا کہ اے اللہ اب تو ہی بتا تجھ سے میں معافی کیسے مانگوں. فتلقى آدم من ربہ، آدم نے اپنے پروردگار سے وہ بول سیکھے، معافی مانگنے کے بھی بول سیکھے اس نے کہ اے اللہ اب اتنا تو ہو گیا کہ تیری گستاخی ہو گئی، اب معافی مانگنے میں کہیں اور گستاخی نہ ہو جائے، تو اب تو بتا کہ تجھ سے معافی کیسے مانگوں. کیا وہ الفاظ ہوں، وہ کیا کلمات ہوں، وہ کیا طریقہ ہو کہ میں تجھے منا لوں. تیری ناراضگی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی. فتلقى آدم من ربہ کلمات، آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ بول سیکھے اور معافی مانگنے لگا. فتاب علیہ، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اس کی توبہ قبول فرما لی. یہاں ایک اور بنیادی فرق ہے میرے دوستو ہمارے دین میں اور عیسائیت میں. ہمارے دین میں یہ ہے فتاب علیہ، اللہ نے توبہ قبول فرما لی، معاف کر دیا، معاملہ ختم ہو گیا. لیکن عیسائیت میں وہ گناہ باقی رہا اور پشت در پشت ہزاروں نسلوں سے منتقل ہوتا ہوا وہ گناہ اب تک انسان کے اندر چلا آ رہا ہے. میں نے امریکہ میں کہا میں تمہارے خدا کو مانتا ہی نہیں ہوں. جو خدا تم نے گھڑ رکھا ہے اتنا ظالم، کینہ پرور، بغض رکھنے والا خدا کہ میرا بابا روتا رہا، میری ماں روتی رہی، اس نے معافی نہیں کیا. اور میں نے کہا ایسے خدا کو میں نہیں مانتا ہوں، اس سے میں ملحد اور دہریہ اچھا ہوں، آؤ میرے خدا کی طرف. وہ کہتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کر لے اس کی حالت ایسی ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ گناہ اس نے کیا ہی نہیں تھا، ہم کاٹ ہی دیتے ہیں، اس کا حساب ہی ختم کر دیتے ہیں. اور دوستوں میں یہ بات کہہ دوں کہ اگر کوئی شخص گناہوں سے توبہ کر لے تو پھر اس کا ماضی نہ اس کو یاد دلایا کرو کہ ہاں تم نے وہ لندن میں جا کے یہ کیا تھا. یہ جہالت کی بات ہے، یہ خباثت کی بات ہے. ایک نے توبہ کر لی، ختم ہو گئی اس کی بات، اس کا معاملہ اللہ کے درمیان میں رہنے دو، اس کو اس کا ماضی یاد نہ دلایا کرو. اللہ والے ایک شخص پہ محنت کرتے ہیں، اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اس کو دین کی کتابیں پڑھاتے ہیں، اس کو توبہ کراتے ہیں، اس کو اللہ اللہ سکھاتے ہیں. تم اٹھا کے اس کا ماضی پھر اس کی طرف لے کے آتے ہو کہ تم نے یہ کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا. یہ شیطانی چال ہے دوستو. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. تو ایک بنیادی فرق ہمارے دین میں اور عیسائیت میں یہ ہے کہ ہماری تو سیدھی ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے میرے دوستو. ہمیں تو درمیان میں کسی اور کو لانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم تو سیدھا اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ معاف کر دے، وہ کہتے ہیں جاؤ معاف کیا. ہمیں تو اللہ کے رسول نے مانگنے کا طریقہ سکھا دیا، معافی مانگنے کا طریقہ، ہر حاجت کو مانگنے کا طریقہ. یہ دوسری بات.
شیطان میں اور انسان میں بنیادی فرق کہ شیطان کو توبہ کرنا نہیں آتا، بے وقوف ہے، جاہل ہے، اور آدم نے رو پیٹ کے اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ سیکھ لیا، بول سیکھ لیے، اور سکھایا گیا کہ یوں کہو ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو نے ہمیں معاف نہ کیا، تو نے ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم لٹ جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ یہ بول اللہ سے سیکھے، معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔